کچھ بہت خوبصورت باتیں جو اکثر تنہائی میں بیٹھ کر میں سوچا کرتی ہوں کہ کیا فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی۔ صرف ایک فرق جو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے پاس بے تحاشا محبت تھی اور ہمارے پاس بے تحاشا پیسہ، بے تحاشا دولت۔ کہنے کو تو ہم ان سے زیادہ ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہم نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں تو ہم سیکنڈز کے حساب سے ترقی کر رہے ہیں۔ پھر تو ہمیں ہر معاملے میں ان سے بہتر ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم ہر معاملے میں ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا ہے۔ اس وقت تھوڑا بھی بہت زیادہ لگتا تھا اور آج زیادہ بھی کم ہے۔ اس وقت دل قریب تھے، محبت سے بھرے ہوئے تھے، اور آج دلوں میں فاصلے ہیں۔ ہم کسی کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دیتے، کسی کی مدد بھی نہیں کرتے، کسی کو برداشت بھی نہیں کرتے، کسی کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، کسی کی خدمت بھی نہیں کرتے، مگر پھر بھی ہم ان سے زیادہ حسد اور نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کا کمایا ہوا کھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب، نہ مجھے کسی کا محتاج کر اور نہ کسی کو میرا محتاج کرنا۔ پہلے گھر ایسے نہیں ٹوٹا کرتے تھے، طلاق کا ریشو اتنا زیادہ نہیں تھا، مگر اب ہر دوسرا گھر اس مسئلے کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں نا، اینڈ بوتھ میل اینڈ فیمیل۔ گھر بنانے میں دونوں کا جو ہے نا بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس کو توڑنے میں بھی یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں دونوں ہی۔ جتنا ان کا کردار ہونا چاہیے اس کو بنانے میں وہ کردار نہیں ادا کر رہے۔ اس میں صرف عورت یا مرد کا کردار نہیں ہے کہ صرف فیمیل کو جو ہے نا گھر بنانا ہے، فیمیل کو ہی سب کچھ برداشت کرنا ہے، یا پھر میل نے ہی سب کچھ کرنا ہے، اس نے سب کچھ کمانا ہے، اس نے سب کچھ ڈیل کرنا ہے۔ نہیں، دونوں نے مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے کہ دونوں منفی کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ افسوس ہے کہ ہم سب کے دل بہت تنگ ہو گئے ہیں، اور احساس نام کا ایک جذبہ ہے جو ہم سب میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس ایک چیز کا مقابلہ ہے، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور یہی ہمارے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سکسیس ہے، جو بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پیسہ ضروری نہیں ہے، مگر رشتوں اور محبت کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ رزق تو ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملتا ہے نا، سو مل کر رہیے گا، دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ آپ اپنے حصے کا کردار نبھائیں اور بہترین طریقے سے نبھائیں، کیونکہ مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ دونوں میں کتنی محبت ہے، دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اسی طرح عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو ڈھک سکے، کور کر سکے، نہ کہ وہ جو کروڑوں کا ہو مگر جسم کو مکمل طور پر ڈھک نہ سکے۔ بہترین لباس وہ ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، یعنی کہ جسم سے چپکا ہوا نہ ہو۔ سادہ اور مکمل لباس ہی انسان کا حسن ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے لباس میں ماں کے اخلاق نظر آتے ہیں، یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کس خاندان سے ہے اور کتنے علم اور عمل والی ہے، اور بچیوں کی پرورش کی جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی اسے دی گئی ہے، کیا وہ اسے اچھی طرح نبھا رہی ہے؟ کیا وہ بچیوں کو معاشرے کا بہترین انسان بنا رہی ہے؟ یہ سب انسان کے لباس، اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگین ہم محبت، رواداری، وفاداری، احترام اور تمام اعلیٰ اقدار پر پلی ہوئی نسل ہیں۔ ہم ان مردوں اور عورتوں کے درمیان رہتے تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے تعلقات اور احترام میں مہارت حاصل کی تھی۔ انہوں نے ادب نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمیں ادب سکھایا۔ انہوں نے فطرت کے قانون اور حیاتیات کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں شائستگی کا فن سکھایا۔ انہوں نے رشتوں کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، لیکن اچھا سلوک اور احترام سکھایا۔
انہوں نے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا لیکن ہمیں ایمان کا مفہوم سکھایا۔ انہوں نے منصوبہ بندی کا مطالعہ نہیں کیا لیکن انہوں نے ہمیں دور اندیشی سکھائی، سوچنا سکھایا۔ ہم میں سے اکثر کو گھر میں اونچی آواز میں بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم وہ نسل ہیں جو گھر کے صحن میں بجلی بند ہونے پر سوچتے تھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیں، مگر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں نہیں کرتے۔ میری دلی محبت اور تعریف اور سلام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ والدین کی عزت ہوتی ہے، استاد کی عزت ہوتی ہے، محلے دار کی عزت ہوتی ہے، رفاقت کی عزت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر دوستی کی عزت ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگی ہے وہ ہے محبت اور عزت۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی قیمتی انسان آئے تو اس کی قدر ضرور کرنا، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ زندگی کے سارے رنگ آپ کو اس انسان میں نظر آئیں گے جو بہت مخلص اور گہرے ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں ہم نے کامیابی کے معیار کو صرف پیسہ رکھ دیا ہے، پیسے کو بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کامیاب انسان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے رشتوں کو بنا کے رکھتا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، اپنے رشتوں کو نبھانا جانتا ہے، اصل انسان وہی ہے جو کامیاب ہے، اور اصل انسان وہی ہے جو زندگی میں خوش ہے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہا ہے۔